نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز معتکفین و معتکفات اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی نعمت اور اللہ تعالی کے حضور خلوت نشین ہونے کے شرف سے بہرا یاد ہوئے ہیں. اور آپ سب خواتین اور حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے برکات اور انعامات کے مستحق ہیں کہ دور دراز سے اطراف و اکناف سے چل کر آپ نہ صرف اس شہر اعتکاف میں آئے بلکہ شہر تہذیب و تزکیہ میں آئے. اور شہر تربیت میں آئے. یہ اعتکاف خلوت بھی ہے، تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تہذیب اخلاق بھی ہے، تزکیہ نفس کا ذریعہ بھی ہے اور آداب دین سیکھنے کا وسیلہ بھی ہے. اور زندگی کو عمر بھر کے لیے سنوارنے اور اخلاق حسنہ اور روحانی قدروں کے ساتھ مزین کرنے کا کی سبیل بھی ہے. تو آج الحمدللہ تعالی توفیق ایزدی کے ساتھ پہلا درس ہے بعد نماز ظہر، درس قرآن. اور میں نے طے کیا ہے کہ اس وقت کو جو 3:30 بجے تک ہوگا انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، اگر اللہ پاک کا اذن اور امر ایسے ہوا تو کوشش کروں گا کہ اس وقت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کروں. زیادہ وقت درس قرآن پر صرف ہو اور آخر میں کچھ وقت ہر روز درس حدیث پر صرف. اس وقت میں 2 درس ہوا کریں گے انشاءاللہ تعالی، درس قرآن اور درس حدیث. درس قرآن کے لیے آج ہم سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں. میں نے دریافت کیا آج تو مجھے ریکارڈنگ سینٹر والوں نے اور سیل سینٹر والوں نے بتایا کہ پچھلے سال تک کے جو دروس قرآن ہوئے تھے
ان میں ہم نے سورہ انفال تک کے مضمون کو مکمل کیا تھا، اور الحمدللہ تعالی آج سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو، یہ واحد سورت ہے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کے بغیر شروع کیا۔ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں اتاری گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے کفار اور مشرکین مکہ، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو منسوخ کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تو کفار اور مشرکین کی طرف سے امن کے معاہدے، جنگ نہ کرنے کے معاہدے، ان معاہدوں کو توڑ دینے کے بعد اسلام پر اور اہل اسلام پر اب کوئی پابندی انہیں امان دینے کی اور ان پر حملہ نہ کرنے کی نہ رہی، چونکہ معاہدہ کفار اور مشرکین نے توڑا تھا، مسلمانوں نے نہیں توڑا تھا۔ مسلمان معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے، تو ان کے معاہدے کو توڑنے کے جواب میں اللہ پاک نے یہ احکام نازل کیے کہ چونکہ انہوں نے اپنا کیا ہوا عہد خود توڑ دیا ہے، لہذا آج سے ان کے امان ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ لہذا وہ امان کے مستحق، امن اور امان کے مستحق نہیں رہے۔ تو چونکہ اس آیت کریمہ کے ذریعے امن اور امان کو ختم کرنے اور واپس لینے کا اعلان ہوا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اور امان دینے کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اور امان عطا کرنے کا نام ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سراسر رحمت کا بیان ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راز ہے امن اور امان کا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اعلان ہوا کہ امن اور امان ان کی ختم کی جا رہی ہے۔ لہذا اس موقع پر ان دو آیتوں کو اکٹھا جوڑ کر بیان کرنے کا موقع نہ تھا، مناسبت نہ تھی، لہذا اللہ نے اس لیے بسم اللہ یہاں نہیں لگائی اور فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ آج اللہ اور اللہ کے رسول اپنی طرف سے ان کے عہد توڑ دینے کے بعد یہ بھی اپنے عہد سے بری ذمہ ہو گئے۔ اللہ اور اللہ کا رسول بھی کفار اور مشرکین کی طرف سے عہد توڑے جانے کے بعد اللہ اور اللہ کا رسول بھی اپنے عہد سے بری ذمہ ہو گئے ہیں، اور جو امان ان کو دی گئی تھی اس امان سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ اشارہ ہے بہت بڑے معاہدے کی طرف، جسے معاہدہ حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ کے میدان میں بڑی معروف صلح ہوئی تھی، اور صلح نامہ لکھا گیا تھا، اور 10 سال کے لیے اہل اسلام، جس کو ہم دور جدید کی اصطلاح میں کہیں گے مدینہ، آج کل ملک کا ذکر کر دیتے ہیں، اسٹیٹ کا ذکر کر دیتے ہیں، تو اس سے مراد اس اسٹیٹ کی پھر ساری طاقتیں، قوتیں آ جاتی ہیں۔ تو معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ اور مکہ، اس وقت جب مکہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد کفار و مشرکین مکہ تھے۔ دور جدید کی اصطلاح میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور 10 سال تک یہ ایک دوسرے کے خلاف کسی دوسری فوج، لشکر یا طاقت کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور علاوہ اس کے پھر باقی شرائط تھی اس معاہدے کی۔ ایک پورا ٹریٹی آف پیس تھا،
معاہدہ امن تھا، نو وار پیکٹ تھا، جنگ نہ کرنے کا 10 سالہ معاہدہ تھا، اور اس کے اندر دیگر شرائط بھی تھی، اور ظاہراً یہ شرائط ظاہراً اسلام کے خلاف دکھائی دیتی تھی اور کفار مکہ کے حق میں دکھائی دیتی تھی، مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امن کی خاطر اور بعض عظیم حکمتوں کی خاطر اور اعلیٰ مصلحتوں کی خاطر ظاہراً کمزور شرائط پر بھی، جو دکھائی دینے میں کمزور تھی، پر ہونے والے معاہدے کو بھی قبول فرما لیا۔ مگر کفار مشرکین مکہ نے مشکل سے 1 سال گزارا، اور وہ بھی ختم ہوتے یا ہونے سے قبل اپنے کیے ہوئے معاہدے کو جو ظاہراً انہی کے حق میں تھا خود توڑ دیا۔ جب انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تو اس کے معاہدے توڑنے کے جواب میں اللہ پاک نے اپنے اور اپنے رسول کی طرف سے ان کو دی گئی امان اٹھا لی، ختم کر دی۔ تو یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے اور مبنی بر عدل ہے، جسٹس پر مبنی ہے، اور پوری دنیا کے جو جدید ضابطے اور قوانین ہیں بین الاقوامی، ان کے عین مطابق ہے۔ اب اتنی بات آپ ذہن نشین کر لیں جو میں نے اب تک کہی، کیونکہ تھوڑا سا آگے چل کے اس کا ریلیونس آئے گا، اس بات کی اہمیت آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس معاہدہ ٹوٹنے پر جو امان اٹھائی گئی، اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ پابندی اور بین نہ رہا کہ وہ ان پر حملہ نہ کریں، مگر اس کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات کی عظمت دیکھیں کہ 4 مہینے کی مہلت پھر کفار مشرکین مکہ کو دی گئی۔ 4 مہینے تک پھر گھوم پھر لو، اس کے بعد چونکہ تم نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود ختم کر دیا ہے، سو اس کے بعد جنگ کا سامنا ہوگا۔ تو 4 مہینے کی مہلت اس لیے دی گئی، آگے قرآن مجید میں اگلی آیت میں آ رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب مشرکوں سے جنہوں نے روگردانی کی ہے ان سے الگ ہو گئے، بری ہو گئے، اور پھر مہلت اس لیے دی، فرمایا اگر تم توبہ کر لو تو پھر بھی یہ موقع توبہ کا ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ گویا امان کے پلٹ آنے کا پھر امکان ہے کہ ہم پھر امان دے دیں تم کو۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام اور آپ مسلمان ہیں، ان کے کردار کا بنیادی حصہ ہے کہ جو معاہدہ کریں اس کو پورا کریں۔ اب آپ کی عملی زندگی کے لیے تربیت کی بات سمجھا رہا ہوں، جو عہد کریں اسے پورا کریں، اور عہد مسلمان کی طرف سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، حتیٰ کہ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کوئی وعدہ کریں تو پورا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدہ کرو ایمان والو اس کو پورا کیا کرو۔ یہی انفرادی کردار ہے زندگی میں ایمان کا، اور یہی قومی سطح پر اجتماعی کردار ہے مسلمان کا۔ حتیٰ کہ معاہدہ اگر کافر سے بھی ہو جائے اور کسی کافر قوم سے بھی ہو جائے تو وہ معاہدہ بھی اسلام کی طرف سے نہیں ٹوٹتا، ہاں کفر کی طرف سے ٹوٹ جائے تو پھر امان ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں آگے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ
ان اللہ یحب المتقین. اور پھر ان کے معاہدے کو توڑ دینے کے بعد بھی ایک اور ایکسیپشن کا آرٹیکل دیا ہے، آرٹیکل آف ایگزمپشن. ایک آرٹیکل ایگزمپشن دیا ہے کہ 4 مہینے کی مدت ہے، توبہ کر لو تو اٹھائی ہوئی امان تمہیں واپس دے دی جائے گی. آرٹیکل آف ایگزمپشن ہے. ایک اور آرٹیکل آف ایگزمپشن دیا ہے استثناء کا کہ حالانکہ قومی سطح پر وہ معاہدہ توڑ چکے، اور فرمایا کہ ان میں سے اگر پھر بھی کوئی اس معاہدے کو پورا کرنا چاہے اپنی اپنی حیثیت میں، یہ اس وقت کی بات ہے. آج چونکہ اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی ہیں تو وہ صورت نہیں رہی. تو فرمایا تو کسی نے اگر تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور اس میں پورا کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد بھی نہ کرے، یعنی اپنی طے شدہ شرائط پر امن قائم رہے، تو فرمایا پھر تم ان کے ساتھ معینہ مدت تک ان کے معاہدے کو تم بھی پورا کرو. یعنی اگر ان میں کوئی ایکسیپشنل کیس آ جائے تو ان سے تم بھی ایکسیپشنل برتاؤ کرو. تو قرآن مجید کے ان احکام سے امان اٹھانے کے احکام ہیں، مگر اس میں بھی واضح ہو رہا ہے کہ اسلام اکاموڈیٹنگ ہے، اکاموڈیٹ کرتا ہے ہر ممکن حد تک، دشمن کو بھی اکاموڈیٹ کرتا ہے. اور پھر اس نے ارشاد فرمایا اور ایک اور آرٹیکل آف ایگزمپشن دیا، تیسرا. آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اور فرمایا کہ حالانکہ قومی سطح پہ وہ اپنا معاہدہ توڑ چکے، اور معاہدہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ حالت جنگ میں آ گئے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اسٹیٹ آف وار تھی. ان دونوں ریاستوں کے درمیان حالت جنگ تھی، قائم حالت جنگ تھی. یہ اسٹیٹ آف وار تھی، اور جب جنگ نہیں ہوتی تھی تب بھی اسٹیٹ آف ہوسٹیلیٹی، عداوت کی کیفیت رہتی تھی. جنگ اور عداوت کی کیفیت تھی مستقل. جب معاہدہ امن ہو گیا صلح نامہ حدیبیہ کے ذریعے، ٹریٹی آف حدیبیہ کے ذریعے، تو اسٹیٹ آف وار ختم ہو گئی اور اسٹیٹ آف پیس آ گئی، امن کی حالت آ گئی. انہوں نے جب یہ معاہدہ ختم کر دیا تو حالت امن ختم ہو گئی اور پھر واپس حالت جنگ پلٹ آئی. میں بین الاقوامی قانون کی زبان میں اب تھوڑی بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل لا آف وار اینڈ لا آف پیس کے حوالے سے دوبارہ حالت جنگ آ گئی. اب اس حالت جنگ میں ایک اور ایکسیپشن، ایک استثناء اسلام کی تعلیمات کی عظمت کا نمونہ دیا جا رہا ہے. وہ یہ کہ اس کیفیت میں بھی اگر ان کافروں مشرکوں میں سے کوئی آپ کے پاس آ جائے اور پناہ کا سوالی بن جائے، پناہ مانگ لے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو بھی پناہ دے دو، اس کو امن کی جگہ دے دو، پناہ دے دو. اور چونکہ آپ کی پناہ میں آ گیا ہے اسے اب اللہ کا کلام سناؤ، اللہ کا کلام سناؤ، اور اسے امن کی جگہ پر اس کے گھر بھیج دو، اسے امن مہیا کر دو. تو وہ کافر قوم جو ہے، جو حالت جنگ میں ہے، جو قوم ایٹ اسٹیٹ آف وار ہے، اس کا بھی کوئی فرد آ کر اگر پناہ مانگ لے تو پناہ مانگنے والوں کو پناہ ریفیوز نہ کی جائے، پناہ دی جائے. آپ نے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ میں اس کے نمونے موجود ہیں. وہ کفار مکہ کے، مشرکین مکہ کے جو حالت جنگ میں تھے مدینہ کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ اور اہل اسلام کے ساتھ، ان کا کوئی شخص اگر کسی اپنے کام مدینہ آ جاتا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر پناہ طلب کرتا تو آقا ان کافروں، مشرکوں اور دشمنوں کی قوم سے آئے ہوئے شخص کو بھی اپنے گھر میں پناہ دے دیتے، اتنا کرم فرماتے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے کام کاج آیا تھا، رات کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، پناہ مانگی، آپ نے پناہ بھی دے دی، اس کو رات کا کھانا بھی دیا۔ ایک حدیث میں اس رات بکریاں تھیں، اپنے ہاتھوں سے دودھ دو دو کر 6 بکریاں تھیں، ساری بکریوں کا دودھ اس کو پلا دیا، اور خود اور اہل بیت محمد اس رات بھوکے سو گئے۔ کافر دشمن ہے، مگر چونکہ پناہ طلب کر لی ہے در رسول پر، تو اس کو پناہ ہی نہیں دی بلکہ جو کچھ تھا وہ کھلا دیا اور خود بھوکے سو گئے۔ اسلام کا عمل اتنا عظیم ہے۔ آپ اعتکاف میں ہیں اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان ہیں، وابستگان ہیں، مصطفی انقلاب کے سپاہی ہیں، اور راہ حق کے مسافر ہیں، اور سالک الی اللہ ہیں، اللہ کی راہ کے مسافر ہیں۔ آپ تصوف اور سلوک کے ذریعے روحانیت کا سبق لینے آئے، سلوک لینے آئے، روحانی اور اخلاقی تربیت لینے آئے ہیں۔ اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ ظرف اتنا وسیع ہو کہ دشمن بھی پناہ مانگے تو پناہ دینے میں دل میں تکبر نہ ہو۔ روحانیت جن بنیادی خصلتوں سے شروع ہوتی ہے، یا یوں کر لیں کہ جو بنیادی خصلتیں تصوف اور سلوک پیدا کرنا چاہتا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ ظرف اتنا وسیع ہو جائے کہ اس کے اندر سے تنگی ختم ہو جائے، ظرف کی تنگی ختم ہو جائے۔ دشمن بھی پناہ مانگے تو ماتھے پر شکن لائے بغیر اور دل پر ملال لائے بغیر اس کو خوش طبعی اور خوش دلی سے پناہ دے دی جائے۔ تو اللہ کی راہ کا مسافر دل کا سخی ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں آپ نے اس خصوصیت کو اپنانا ہے، دل کا سخی ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ کا مسافر، مصطفی انقلاب کا سپاہی اور روحانیت کا طالب، اللہ کا طالب، دل کا سخی کریم النفس ہوتا ہے، وسیع الظرف ہوتا ہے۔ اور اگر دل میں تنگی ہو، اکاموڈیٹنگ نہ ہو، ہم تو اپنے بھائیوں اور دوستوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، قرآن اور سنت مصطفیٰ دشمنوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی سبق سکھا رہے ہیں۔ ہم لوگ تو، آپ لوگ تو تنظیم کے اندر اپنے بھائیوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، اور اسی کے اوپر ہمارا جھگڑا رہتا ہے، تنظیموں میں رہتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے تو دشمن کوئی پناہ مانگے تو اسے اکاموڈیٹ کرنے کی بات کی ہے، اور اسے امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ تو مسلمان کے لیے صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، ٹالرنس ہے، وسعت قلبی ہے، معاہدے کی پابندی ہے۔ اور اگر پناہ لینے آیا تو فرمایا کہ اس کو پھر پناہ دے دیں اور پھر اللہ کا کلام سنائیں اور جائے امر پر پہنچا دیں، یعنی حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے، حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے۔ دشمن آیا ہے، کافر آیا ہے تو کھڑے کھڑے نہیں تبلیغ مار دی، اس کو پناہ دی ہے، پہلے اس کو پناہ دے دیں تاکہ اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے اور اس کے دل میں آپ کی بات سننے کی قبولیت پیدا ہو جائے، اور پھر اسے پیغام اللہ کا پہنچائیں اور وہ سن لے کہ جائے امن پہ پہنچا دیں۔ ایک حکمت بتائیے۔ اب ایفائے عہد کے بارے میں تلقین اور نصیحت کرنے کے بعد اب میں نے جو شروع میں آپ کو باتیں کی کہ یہ جو امان اٹھا لی گئی اس کا پس منظر کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ آگے چل کے اس کا ریلیونس آئے گا۔ وہ ریلیونس یہ ہے کہ جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، مغربی دنیا کے معترضین،
مخالفین اسلام اور جو لوگ اسلام کی تعلیمات کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، سو وہ جانتے نہیں اسلام کی اعلیٰ امن، آشتی، محبت اور وسعت اور برداشت پر مبنی تعلیمات کو نہیں جانتے، اور دشمنان اسلام اسلام کو اور عالم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، چھاپتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس امر کی جھوٹی تشہیر کرتے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ آگے آیتیں آ رہی ہیں، اس مقام پر آگے وہ آیتیں آئی ہیں جہاں ذکر ہے قتال کا، جنگ کا، جنگ اور قتال کا آگے ذکر آ رہا ہے آیتوں میں، آیت نمبر 12 میں ہے، آیت نمبر 13 میں ہے، آیت نمبر 14 میں ہے، تو آگے پھر قتال اور جنگ کا ذکر ہے کہ جو ائمۃ الکفر ہیں، جو سرغنے ہیں کفر کے اور ان کے سردار ہیں، ان کو لڑو مارو، اس طرح آگے پھر احکام آئے۔ مخالفین اسلام کیا کرتے ہیں؟ نوجوان خاص طور سے سمجھیں، طلباء، بچے، بچیاں، بیٹیاں باہر سے جو آئے ہیں، فورنرز بھی اور مقامی خاص طور پہ سمجھیں، مبلغین سمجھیں، داعی تحریک کے مشن کی دعوت پھیلانے والے، اسلام کو کی تعلیمات عام کرنے والے سمجھیں۔ مخالفین ان آیتوں کا اور اس طرح اور صورتوں میں بھی ایسی آیتیں آئی ہیں، حوالہ دے کر تانا یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کے اندر تو معاذ اللہ یہ ہے کہ کافروں کو مار دو، قتل کر دو، اسلام تو کافر قوم کو برداشت نہیں کرتا، ان آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کے سرغنوں کو مارو، جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان کو عذاب دو، سخت سزا دو۔ ان آیتوں کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے پڑھ کر اسلام کے اوپر تانا دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو معاذ اللہ اسلام تو یہ ہے، بربریت ہے، دہشت پھیلا رہا ہے، بربریت پھیلا رہا ہے، قتل و غارت گری پھیلا رہا ہے، دشمن کو، مخالف کو، کافر کو مار رہا ہے مسلسل، ٹالرنس نہیں ہے، اس طرح کا ایک ہوا کریٹ کر دیتے۔ اب یہ جو میں نے پس منظر سمجھایا وہ پوری بات سمجھنے اور جواب پانے کا آپ کو موقع مل گیا کہ ایسی جہاں بھی آیتیں آئیں گی آپ قرآن مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق کو پڑھیں، اس کے کنٹیکسٹ کو پڑھیں، اس کے اول اور آخر کو پڑھیں تو پوری حقیقت کھل جائے گی کہ دشمن کا اعتراض محض جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یا جہالت ہے یا عداوت ہے۔ مخالفین اسلام کا اعتراض یا جہالت ہے یا عداوت ہے، یا اگنورینس ہے اور یہ اینیمیٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیونکہ یہاں جو حکم دیا گیا ہے وہ ظالم لوگ وہ بدنام اسلام کو کرتے ہیں، ادھر توجہ نہیں کرتے کہ اسلام نے تو معاہدہ نہیں توڑا، اسلام نے تو معاہدے کی پاسداری کی، معاہدے کی بنا پہ ان کو امن دیا، امان دی، 10 سال جنگ نہ کرنے کے معاہدے پر پابند ہوا۔ اب معاہدہ امن توڑا ہے کفار اور مشرکین نے، اسلام نے تو نہیں توڑا۔ تو جب انہوں نے معاہدہ امن توڑ دیا تو وہ کسی بھی وقت اسلام پر حملہ کر سکتے ہیں۔ معاہدہ امن توڑنے کا اعلان کرنا در حقیقت اعلان ہے کہ دوبارہ حالت جنگ شروع کر دی ہے ہم نے۔ معاہدہ امن توڑ دینے کا اعلان، اس کا معنی یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم نے پھر حالت جنگ شروع کر دی ہے۔ اٹ از اگین اسٹیٹ آف وار، اور اسٹیٹ آف پیس باقی نہیں رہی، اب پھر حالت جنگ ہو گئی ہے۔ تو جب دو قوموں میں حالت جنگ کا اعلان ہو جائے ایک طرف سے تو دوسری قوم جنگ کے احکام اس پر نازل نہیں ہوں گے، تو دوستی کے احکام تو اس وقت نہیں نازل ہو سکتے۔ تو یہ دشمنوں اور اسلام کے مخالفوں اور کافروں کی طرف سے حالت جنگ کا اعلان کر دینے کے بعد نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ تو اسلام پر ایسی کوئی تہمت نہیں آ سکتی۔ جب انہوں نے حالت جنگ کا اعلان کر دیا ہے تو اسلام اس وقت تو اب نہیں کہہ سکتا مسلمانوں کو کہ تم اسی طرح امن کے پابند رہ کر چپ کر کے بیٹھے رہنا، بشک تمہاری گردنیں کاٹ کے لے جائیں، تمہارے گھر لوٹ کے لے جائیں،
تمہارے ٹکڑے کر دیں، مار دیں، تو جب حالت جنگ کا اعلان دشمن کر دے تو اس وقت اپنی قوم کو جنگ نہ کرنے کا حکم تو کوئی نہیں دیتا. اس وقت جو حکام آئیں گے وہ تو جنگ کرنے کے لیے حکام آئیں گے کہ کیسے کرنی. بس یہ سادہ سی بات ہے. اب آپ نے دیکھا کتنا بڑا ایک اعتراض دشمن نے ہوا کھڑا کیا تھا، اور 1 منٹ میں آسانی کے ساتھ ہوا منصورہ ایسے خاک کے ذروں کی طرح اڑ گیا. اسلام پر جو اعتراض ہوگا اس طرح ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائے گا. اس کو اسلام بڑا عظیم دین ہے. بشرطے کہ ہم سمجھیں. اور حالانکہ اس میں نے واقعہ بیان کر دیا کہ مخالف پورے پس منظر کو نظر انداز کر کے ان آیتوں کو صرف متعلقہ آیتوں کو چن کر اعتراض کرتے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ جب ٹریٹی آف پیس کے ذریعے، معاہدہ حدیبیہ کے ذریعے حالت جنگ ختم ہو گئی اور حالت امن شروع ہو گئی، تو پھر اس معاہدے کو بھی اسلام نے اس شکل میں قبول کیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا. کب؟ اور جو 6 سال پچھلے گزرے تھے اس بات کو بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تصور اور کلیئر ہو. 6 سالوں میں جتنی جنگیں ہوئی تھیں مکہ اور مدینہ کے درمیان، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان، پورے 6 سالوں میں ہجرت کے بعد جتنی جنگیں ہوئی تھیں ایک جنگ بھی مکہ کے بارڈر پہ نہیں ہوئی تھی، سب جنگیں مدینہ کے بارڈر پر ہوئی تھی. آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. 6 سالوں کی ساری جنگیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں بارڈر آف مدینہ پہ ہوئی. یا غزوہ احزاب، خندق کھود کر مسلمان اپنے آپ کو حملے سے بچاتے تھے اور وہ مدینے کی سرحدوں پر داخل ہو کر حملہ کر رہے تھے کفار مکہ. اور غزوہ خندق کس کو معلوم نہیں ہے؟ ٹرینچ جو خندق بنائی گئی تھی، کھودی گئی تھی مدینہ شہر کے اوپر چاروں طرف فصیل والی جگہ پر، وہاں تک آ کر وہ حملہ کر رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہمراہ ڈیفینسو ہو کر اپنے شہر کو بچا رہے تھے. تو اسلام ڈیفینسو. یا 2 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں کفار حملہ کر رہے تھے اور مسلمان اپنا ڈیفینس کر رہے تھے غزوہ احد میں. یا پہلی جنگ کفار مکہ، مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، خبر ملی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بجائے اس کے کہ وہ شہر میں داخل ہو کر حملہ کریں، ہم ڈیفینس کریں، اور باہر نکل کے ان کو روک دیں. تو باہر نکلے اور باہر نکل کے کفار مشرکین مکہ کے حملے کو روکا. اور اس میدان میں جو بدر کہلاتا ہے، غزوہ بدر کو، وہ زیادہ سفر مکہ سے مدینہ کی طرف طے کر کے آ گئے تھے، تھوڑا سفر باقی رہ گیا تھا، تو وہ بھی مڈ آف دا وے نہیں تھا، مدینہ کے قریب تھا، مکہ سے دور تھا. الغرض جتنی جنگیں 6 سالوں میں ہوتی رہی ان میں اسلام ڈیفینسو رہا، اوفینسو نہیں ہوا. اگریسو نہیں تھا، اوفینسو نہیں تھا. اسلام ہمیشہ ڈیفینسو تھا. کافر اور مشرک اوفینسو تھے. تو باوجود مسلسل اوفینس کرنے کے پھر کیا ہوا؟ جب حدیبیہ کے میدان میں معاہدہ ہوا تو مسلمان جنگ کرنے نہیں گئے تھے، حج کرنے گئے تھے. اسلحہ لے باندھ کر نہیں گئے تھے، احرام باندھ کر گئے تھے، قربانی کے جانور لے کر گئے تھے. یہ بند کر دیں. کیوں چلاتے ہیں آپ یہ موبائل؟ سارے بند رکھیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ احرام باندھ کر گئے تھے حج کے لیے. تو گویا حدیبیہ میں پہنچے تو مسلمان اس وقت بھی علامت امن تھے. احرام علامت امن ہوتا ہے، یاد رکھیں. احرام علامت امن ہوتا ہے. کیوں؟ کہ حالت احرام میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں آپ جنگ نہیں کر سکتے، تلوار نہیں چلا سکتے، بندوق نہیں چلا سکتے. حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے.
وہ چیزیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں وہ بھی منع ہو جاتی ہیں. امن اتنا طاری کر دیا جاتا ہے ایام حج میں، حالت امن میں، اور یہ کیفیت عمرے کی ہوتی ہے، یہ کیفیت عمرے کی ہوتی ہے. تو اب وہ جب مسلمان ادھر آئے تھے تو حالت احرام میں آئے تھے، حالت احرام میں آئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ حدیبیہ میں پہنچے پہلی بار، حضور علیہ السلام مکہ سے گئے، ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد 6 سال پورے ہونے کے بعد پہلی بار مکہ آئے ہیں. آفٹر 6 ایئرس، 6 سال بعد مکہ آئے ہیں، تو وہ بھی احرام باندھ کر آئے ہیں. اس سے بڑھ کر علامت امن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ سراپا امن بن کر آئے ہیں حالت احرام میں، اور ان کو بھی پھر طواف نہیں کرنے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، حج کے لیے نہیں آگے بڑھنے دیا گیا حج کے لیے. انہوں نے احرام وہیں کھول دیے آقا علیہ السلام کے حکم پر، اور قربانیوں کے جانور کو، قربانی کے جانوروں کو وہیں ذبح کر دیا صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے حکم پر. اتنی پاسداری امن کی تھی، اور اس سچویشن میں معاہدہ امن ہوا. حالانکہ وہ ظاہراً موقع معاہدہ امن کا نہیں تھا، اس وقت بھی کفار امن کے خلاف اقدام کر رہے تھے. بھائی کعبے کی زیارت کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، ایران کی حالت میں اللہ کے گھر تک آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. مگر اس کے باوجود بھی جب امن کی بات چلی تو آقا علیہ السلام نے کمزور شرائط کو بھی ظاہراً قبول فرما کر معاہدہ امن کر لیا. اس سے بڑھ کر تاریخ انسانیت میں امن دوستی کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، امن دوستی کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. ایسی حالت میں کیا گیا معاہدہ امن، اس کو بھی پھر انہی کافروں نے توڑ دیا. اور شرائط بھی اس قسم کی دی کہ اگر کفار مکہ کا کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو مدینہ پابند ہوگا اسے واپس بھیجنے کا، روک نہیں سکتا. اور اگر اہل مدینہ کا کوئی آدمی مکہ آ جائے گا تو مکہ والے اسے روک لیں گے، واپس نہیں بھیجتے. سینہ زوری ہے، ہٹ دھرمی ہے، یک طرفہ شرط ہے. صحابہ کرام اس چیز کے اوپر جذباتی تھے، مگر آقا علیہ السلام نے امن اور مصلحت کی خاطر یہ شرطیں بھی قبول فرما لی. ایون دین ایسا کیا ہوا معاہدہ امن بھی توڑا تو کفار اور مشرکین نے توڑا، اسلام نے نہیں توڑا. اور اب ان کافروں کے سرغنوں کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی تہمت جنگ اسلام پر ہے، پھر بھی تہمت جنگ اسلام پر ہے. وہ اسلام جو سراپا علامت امن ہے، سمبل آف پیس. یہ میں نے کہا کہ ایک فکری بات ہے، علمی آپ کو اور سمجھا دیں. پوری دنیا میں یہ بحث جاری ہے، پوری دنیا میں یہ بحث جاری ہے. تو اس تصور کو کر دیں. اس کے بہت سے اور بھی موضوعات ہوتے ہیں، جزئیات ہوتی ہیں. اب اگر 1000 یا 100 جزئیات ہوں تو ایک درس میں سارے بھی کور کر سکتا ہوں. ایک ہی موضوع پہ چل پڑے تو درس تو رہ جائے گا نا پھر. تو میں نے ایک بیسک آئیڈیا آپ کو دے دیا. بقایا جتنے بھی اس کے ساتھ ملحقات ہوں گے، جزئیات ہوں گے، اس کو تاریخی تناظر میں، پس منظر میں دیکھیں گے تو جواب خود بخود ملتا چلا جائے گا. اور اسلام کی افواج جہاں بھی گئی ہیں وہ وہاں کی مظلوم رعایا کی کال پر گئی ہیں. بس یہ بات سمجھیں، ظلم مٹانے کے لیے گئی ہیں. مظلوم رعایا نے کال کی ہے تو مظلوم انسانیت کے لیے گئی ہیں. اور جب مظلوم رعایا کال کرتی ہے تو جو افواج پہنچتی ہیں اس کو کہتے ہیں حقوق انسانی کی بحالی کے لیے گئی ہیں. مسلمانوں کی فوجیں دنیا میں تاریخ میں جہاں گئی ہیں انسانی حقوق کی بحالی کے لیے گئی ہیں. اسلام کی ساری جنگیں 1300 سال میں جہاں دوسری زمین پر جا کر ہوئی وہ انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ہوئی. بس میرا ایک جملہ، اس میں آپ 1000 ایونٹس کو لے لیں، ہر چیز کی تفصیل ہو جائے. یا دفاع پر ہوئی ہیں، یا جنگیں اپنے دفاع پر ہوئی ہیں،
جب مظلوموں کے دفاع پر ہوئی، یا اسلام نے اپنے دفاع کے لیے جنگ کی ہے اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے، جب مظلوم انسانیت کے دفاع کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ کی ہے، اپنا دفاع کیا تو یہ بھی امن تھا، مظلوم انسانوں کے حقوق کا دفاع کیا تو وہ بھی امن تھا۔ یہ اب اس میں کئی ہونے والے سوالات بقیہ جو رہ گئے وہ سارے آ گئے۔ بچے نے جملہ بولا تھا، میں نے کہا اس کو کور کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے چل کر آیت 20 میں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ یہاں اللہ پاک نے انقلاب کے لیے، جد و جہد کے لیے، اللہ کی راہ کے مسافروں کے لیے، آپ سب کے لیے کامیابی کی 3 شرطیں لگائیں ہیں۔ بولیے، کامیابی کی 3 شرطیں لگائیں۔ آپ کئی بار پوچھتے ہیں انقلاب کب آئے گا، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انقلاب پراٹھا نہیں ہے کہ توے پہ سیکنڈ میں پک جائے اور گھی والا پراٹھا تیزی سے آپ گرم گرم کھا لیں۔ یہ وقت لیتا ہے۔ یہ وقت پیغمبر اسلام کا انقلاب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں لایا گیا انقلاب، جس کی قیادت آپ حیات ظاہری میں بے نفس نفیس فرما رہے تھے، اور جس انقلابی فوج کے سپاہی ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسے لوگ تھے، اور پھر ان کے احوال اور قربانیوں کا تو عالم قرآن بھرا پڑا ہے بیان سے۔ وہ انقلاب 23 برس کی جد و جہد لگی ہے اس پر، اور تب جا کے مکہ فتح ہوا، انقلاب اپنی ایک منزل پر پہنچا۔ کتنا؟ 23 برس کی جد و جہد، غلبہ حق کی منزل پر پہنچنے والے، انقلاب کی جد و جہد کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کم حوصلہ، کم ضرب، کم ہمت نہیں ہوتے۔ کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ یہ تو اس طرح ہے کہ میرے بچے چھوٹے تھے، یہ 80s کی بات ہے، بیٹا حسن اور اس کی باجی چھوٹے تھے، فاطمہ اور حسن چھوٹے بچے تھے، تو میں کبھی چھٹیوں پر لاہور سے جنگ جایا کرتا تھا۔ یہ ہمارے گھر میں لطیفہ ہے، تو جب جنگ جایا کرتے تو سمن آباد رہتے تھے، تو یوں ہی ہم شیخ پورہ نہیں، یہ راوی کراس کرتے، راوی اور شاہدرہ کراس کر کے شیخ پورہ روڈ پہ چلتے تھے، چھوٹے بچے تھے، یہ دونوں اس وقت سے پوچھنا شروع، ابو جی جنگ کب آئے گا، ابو جی جنگ کب آئے گا؟ میں کہتا تھا بیٹے ابھی اب لاہور سے نکلے نہیں ہیں، جنگ پہلے پہنچ گئے، ابھی تو لاہور سے نہیں نکلے، رانی پر ہوتے تو ابھی جنگ کب آئے گا، جنگ کب آئے گا؟ پھر ان کے سوال شروع ہو جاتے اور پھر وہ سر کھا جاتے۔ میں ان کی امی جی کو کہتا کہ ان کے جنگ کب آئے گا تو روک دیں، کیونکہ اس زمانے کئی بار ایسا ڈرائیور نہیں تھا میرے پاس، اور میں گاڑی خود بھی ڈرائیو کر کے جنگ جاتا تھا۔ اب نہیں اتنی ڈرائیو کرنی آتی مجھے، جتنی اس وقت ڈرائیو کر لیتا تھا، اب اتنی ڈرائیونگ میں مہارت نہیں رہی، کیونکہ اب وہ فرصت ہی نہیں ہے خود ڈرائیو کرنے کی، مشق نہیں رہی۔ تو کئی بار میں خود ڈرائیو کر کے جانا ہوتا تو میں کہتا تھا ان کو روک دے، ڈسٹرب کرتے، وہ جنگ کب آئے گا، جنگ کب آئے گا، بس انقلاب کب آئے گا، جنگ کب آئے گا۔ لاہور سے نکلے نہیں ہیں، جنگ پر پہلے پہنچ جائیں۔ انقلاب کی بنیادی شرطیں تقاضے پورے نہیں کیے، انقلاب پہلے آ جائے۔ میری بات آپ سمجھے؟ یہ مثال میں نے آپ کو، آپ کے ظرف کو وسیع کر کے اور آپ کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے دی، اور این مطابق حال ہے یا نہیں لودھی صاحب جی؟ مطابق حال شرائط اللہ پاک، انقلاب آتا ہے، غلبہ دین حق آئے گا، انقلاب آئے گا، مگر اس کی جد و جہد کرنے والے لوگ، انہیں کچھ شرائط پوری کرنی ہے۔ جب وہ شرائط
قوم پوری کر لیتی ہے، جدوجہد کرنے والے شرائط پوری کر لیتے ہیں، تو جو صلے میں اللہ کے وعدے ہیں پھر ان وعدے کے پورا ہونے کا بھی وقت آ جاتا ہے۔ لہذا اس کو آپ مہینوں اور سالوں کی ٹرم میں متعین کر کے بولیے نہیں بتا سکتے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جلد لے آئیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا جلد لے آئیں۔ جتنا دور ڈال دیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، شرطیں جتنی کمال طریقے سے پوری کر دیں گے انقلاب اتنا قریب آ جائے گا، اور جتنے آپ کی زندگیوں میں تساہل اور غفلت اور کمزوریاں ہوں گی انقلاب اتنا دور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ریلیٹو میٹر ہے کہ کب آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس آیت میں اس کا جواب ہے، الذین آمنوا، پہلی شرط کہ ایمان لے آؤ۔ آؤ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر عدل سے، انصاف سے، ایمانداری سے سوچیں، تجزیہ کریں کہ کیا ہم نے ایمان لائے اور ایمان لانے کے حقوق ادا کیے ہیں۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ پاک نے یہی آیت کریمہ ہے نا جس میں وعدہ کیا، اس کو مشروط وعدہ کیا ہے، انکنڈیشنل وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ تم غالب ہو جاؤ گے، غلبہ آئے گا، کامیاب ہوگے، یہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ اس کے وعدے کا پارٹ ہے، حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارا حصہ ہے، کیا ہم نے اپنا پارٹ، اپنا حصہ پورا کر لیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم غالب ہوگے، نہ غم کرو نہ پس ہمت بنو، تمہیں غلبہ ملے گا۔ ایک بات ہو گئی، مشروط وعدہ ہو گیا۔ اور اگلی کیا؟ آپ کا حصہ، ان کنتم مومنین، تم مومن بن کے دکھا دو، میں تمہیں غلبہ عطا کر دوں۔ تم مومن بن کے دکھا دو، میں تمہیں غلبہ عطا کر دوں۔ تو اس کے لیے تین بنیادی شرطیں بیان کی، فرمایا کہ ایمان لانا، وہاجروا، اور اس کے بعد اگلی شرط جو ابھی تک پوری نہیں کی آپ نے، جب سے تحریک کی جدوجہد شروع ہوئی ہے آج کے دن تک اگلی شرط پوری، پہلی شرط نقص کے ساتھ پوری کی، ایمان لانے کی شرط ناقص طریقے سے ٹوٹی پھوٹی پوری کی، ناقص طریقے سے کچھ کی، کاملاً نہیں۔ دوسری شرط وہاجروا فرمایا، اور ہجرت کرو، گھر بار چھوڑ دو۔ کتنوں نے گھر چھوڑ دیے؟ بولیے، کتنوں نے چھوڑ دیے؟ بولیے جی، نہیں چھوڑے۔ تو پھر اگلی بات پوچھنے کا حق پہنچتا ہے۔ اللہ پاک نے تین چیزیں مقرر فرما دی، ایمان لاؤ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کر لی، گھر چھوڑ دیے۔ اب ہجرت کی شکلیں، ہجرت کی شکلیں، ایک بنیادی ہجرت کیا ہے؟ اپنے برے غفلت کے کردار سے، نافرمانی کے کردار سے، فسق اور فجور کے کردار سے، گناہ کے کردار سے، ناپسندیدہ کردار سے ہجرت کرنی۔ اس کردار کو چھوڑ دیا جو اہل مکہ کفار مشرکین کا تھا، مثال دے رہا ہوں، اور اس کردار کی طرف منتقل ہو گئے جو مدینہ نے عطا کیا۔ گویا کفر سے ہو تو ایمان میں منتقل ہو جاؤ، فسق و فجور میں ہو تو تقویٰ میں منتقل ہو جاؤ، نافرمانی میں ہو تو فرما برداری میں منتقل ہو جاؤ، غفلت میں ہو تو مستعد ہونے میں منتقل ہو جاؤ، سوئے ہوئے ہو تو جاگنے میں منتقل ہو جاؤ، زیادہ کھاتے ہو تو کم خوری میں منتقل ہو جاؤ، لغ بولتے ہو تو کم سخنی میں منتقل ہو جاؤ، دوسروں سے نفرت کا دورت رکھتے ہو تو معاف کرنے کی طرف منتقل ہو جاؤ، ایک حرام کماتے اور کھاتے ہو تو حلال کی طرف منتقل ہو جاؤ،
اللہ کی عبادت کے تارک ہو تو ہمہ وقت بندگی کی طرف منتقل ہو جاؤ، اللہ کی رضا کی طرف منتقل ہو جاؤ، توکل کی طرف منتقل ہو جاؤ، تفویض کی طرف منتقل ہو جاؤ، اس کی بندگی اور ابدیت کی طرف منتقل ہو جاؤ، حضور کی سنت اور اتباع کی طرف منتقل ہو جاؤ، اور دنیا اور مال و دولت کی محبت اور حرص چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی محبت کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ یہ انتقال کردار کا پہلی ہجرت ہے۔ اس پر ہر سال محنت کرتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، 10 دن میں کرتے ہیں، واپس جا کے پلٹ کر پھر وہ حالت جنگ بحال ہو جاتی اور امن ختم ہو جاتا ہے۔ 10 دن کی محنت سے قلب و باطن کو کچھ امن ملتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، آپ کی روح کو امان ملتی ہے، قلب اور باطن حالت امن میں آتا ہے۔ 10 دنوں کے بعد پلٹ کر اسی دنیا میں جاتے ہیں، 4 دن نہیں گزرتے تو پھر حالت جنگ بحال ہو جاتی ہے، روح پھر دب جاتی ہے، نفس اوپر آ جاتا ہے، محبت الہی دب جاتی ہے، خواہش دنیا غالب آ جاتی ہے، رغبت اللہ دب جاتی ہے، پھر سے دنیا پھر غالب آ جاتی ہے، اب درگزر معاف کرنا دل کی وسعت دب جاتی ہے، پھر چڑ غیبت چغلی ایک دوسرے کا شکوہ شکایت کا کردار غالب آ جاتا ہے۔ زبان کی ہجرت ہم نے کی نہیں، زبان کی ہجرت کی ہوتی تو لغو کلام کی جگہ اللہ کا ذکر آ گیا ہوتا، دل کی ہجرت نہیں کی، اگر دل کو ہجرت کرائی ہوتی تو دل سے دنیا کی محبتیں نکلتی اور اللہ کی محبت کی طرف دل چلے جاتے، روح کی ہجرت نہیں کی، اگر روح کی ہجرت ہو جاتی تو پھر روح اس دنیا میں فنا ہو جانے کی بجائے مادی عالم ناسوت کی بجائے عالم ملکوت کا سفر شروع کر دیتی۔ ہم نے تو لوگوں کوئی ہجرت نہیں کی، نہ بدن کی ہجرت، نہ زبان کی ہجرت، نہ آنکھ کی ہجرت، نہ کان کی ہجرت، نہ دل کی ہجرت، نہ روح کی ہجرت، نہ ظاہر کی ہجرت، نہ باطن کی ہجرت۔ یہ تو ہجرت کا ایک رخ ہے، اور دوسری ہجرت پھر اللہ کے دین کے لیے گھر بار جب آواز دی جائے چھوڑ کے نکل جانا، جب کام ملے چھوڑ دینا۔ اگر آپ بالفرض مثال دے رہا ہوں 10,000 وابستہ ہیں، 1,00,000 وابستہ ہیں، مثال دے رہا ہوں 10 لاکھ وابستہ ہیں، جتنے بھی ہیں، اپنے ایمان سے کہیے جب آپ کو اللہ کے دین کی اقامت اور انقلاب اور غلبہ حق کے لیے کال دی جاتی ہے، تربیت کے لیے کال دی جاتی ہے، آؤ آپ کی تربیت کریں، آؤ اصلاح اعمال کی کوشش کریں، آؤ آپ کی تیاری کریں، جب کال دی جاتی ہے تو لاکھوں ہزاروں وابستگان میں کتنے % آتے ہیں گھر چھوڑ کر؟ حالانکہ یہ میدان جنگ میں نہیں بلایا جا رہا، بمباری میں نہیں بلایا جا رہا، میرا امن ہی امن ہے، 10 دن ہے، اور اگر 1 مہینے کے لیے بلا لیتے تو کیا % رہ جاتی؟ 10 دن اعتکاف کے لیے بلاتے، اگر آپ نے یہ شرط پوری کی ہوتی تو جب 10 دن آپ کو بلایا جاتا گھر چھوڑنا، ہجرت کرو، ہجرت پر اگر عمل کیا ہوتا تو یہ پورا گراؤنڈ اور اطراف و اکناف میں میلوں تک معتکفین بیٹھ پہ جگہ نہ ملتی۔ کتنے % آتے؟ 10 دن کے لیے بلایا، ایک ادنا سی ہجرت اللہ ہے، 10 دنوں کی ہجرت اللہ ہے۔ غلبہ اور انقلاب کا انتظار کرنے والوں، ایک طرف ہمارا عالم یہ ہے کہ 10 دنوں کے لیے امن میں بلایا تاکہ اصلاح احوال ہو جائے، قلیل آتے ہیں، یعنی کل تعداد کارکنان وابستگان کے تناسب میں، کیوں؟ مجبوریاں ہیں، گھر بار ہے، کاروبار ہے، بچوں کے ساتھ پاس کوئی نہیں، 1000 عذر ہیں، آگے یہ پوری صورت بھری پڑی ہے، انہی عذروں کی وہ منافق کیا کرتے۔ ہمارے اندر سے نفاق ابھی نہیں نکلا، ہمارے اندر سے نفاق نہیں نکلا۔ 10 دن اصلاح احوال کے لیے، رغبت اللہ کے لیے، روحانی تیاری کے لیے، اور بڑے انقلاب اور جہاد کے لیے، انسان کی نفسانی تیاری کے لیے 10 دن تیاری کے لیے بلایا جا رہا ہے، مشقوں کے، یہ مشق ہے۔
یہ کیا ہے؟ مشق ہے، آپ کا کیمپ ہے، ٹریننگ ہے. 10 دن کی ٹریننگ پر بلاتے ہیں تو 1%، 2% رسپانس ہوتا ہے. اور اگر 1 مہینے کے لیے بلا لیتا، 40 دن کے لیے بلا لیتا، تو آپ ایمان سے کہیے کتنے رہ جاتے ہیں. تو ہجرت پر عمل کا عالم یہ ہے. اور ہر روز پوچھتے ہیں کارکنان انقلاب کب آئے گا جی؟ انقلاب کو تو آپ نے خود بغل میں دبا رکھا ہے، بلکہ میں کہوں گا پاؤں کے نیچے دبا رکھا ہے. انقلاب کے لیے ہمیشہ اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں. مجھ سے مت پوچھیں، اپنے اللہ سے پوچھیں کب آئے گا. اللہ آپ کو بتاتا ہے جب آپ ہجرت کر لیں گے، پھر جہاد پہ نکل پڑیں گے، انقلاب آئے گا. اللہ سے پوچھیں اللہ سے انقلاب کب آئے گا. پوچھیں اللہ پاک سے، پوچھنا انقلاب. اللہ پاک جواب دیتا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. تب انقلاب آئے گا، فائزون، تب تمہیں کامیابی ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی انقلاب آ جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اگر 40 دن کے لیے بلا لیتا، کھانا بھی ملے، رہائش بھی، تو کتنے رہ جاتے؟ تو کتنے ہیں جنہوں نے ہجرت کی؟ نہ کردار کی ہجرت کی، نہ گفتار کی ہجرت کی، نہ گھر بار کی ہجرت کی. نہ گفتار کی ہجرت کی، نہ کردار کی ہجرت کی، نہ گھر بار کی ہجرت کی کہ جب کال ہو گھر بار چھوڑ کے آ جائیں. تو اللہ پاک نے یہ شرط عائد کی ہے کہ ایمان لائیں پھر ہجرت کریں، اور پھر ہجرت کر لیں تو تب فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، پھر قربانیاں دیں، اپنے مال کی بھی اور اپنی جان کی بھی. اب اس قربانی کے پیمانے پر بھی ناپ لیں کتنی قربانی دیتے ہیں ہم، کتنی قربانی دیتے ہیں. سارے پاکستان سے جو عطیہ آتا ہے یا صدقہ اور خیرات آتا ہے یا زکوٰۃ آتی ہے، وہ اس قدر ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن کے بچوں کی بھی سال بھر، یا 2-3 انسٹیٹیوشن جو ہمارے دینی چل رہے ہیں ان کے غریب بچوں کی بھی مدد نہیں ہو سکتی. صرف ان بچوں کی مدد نہیں ہو سکتی سال بھر کے لیے. یہ سال بھر کی جو ذریعہ اعانت آتا ہے ممبرشپ، اس سے تنخواہیں بھی نہیں کر سکتی. یہ ہم نے جہاد کیا ہے مال کا، یہ مال کی قربانی. کتنا حصہ اللہ کی راہ میں، انقلاب کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، قربانی کے لیے، اللہ کے لیے ہم اپنی ہر مہینے کی انکم کا کتنا حصہ نکالتے ہیں؟ بولیے ایمان سے بتائیے. ہر مہینے جتنی آپ کی تنخواہیں ہیں، جتنے آپ کی انکم ہے، جتنا ذریعہ ہے، تجارت ہے، معاش ہے، روزگار ہے، تنخواہ ہے، کم ذریعہ وسائل ہیں یا زیادہ ہیں، جو بھی ہیں اللہ نے دیے، اس کو سامنے رکھ لیں اور ہر مہینے کا تناسب بتا دیں کتنا حصہ نکالتے ہیں اللہ کے لیے، اس مشن کے لیے جو راہ انقلاب ہے، جو راہ جہاد ہے، راہ رضا الہی ہے. تو یہ فیصلہ خود کر لیں. آپ جیسے میں نے آج آپ کو پیمانہ دے دیا ہے، کسی سے گفتگو نہ کریں، بس اپنے گریبان میں جھانک کر پاجا سوراخ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سوراخ زندگی. یہی فکر ہے، دعوت فکر ہے جو میں آج دے رہا ہوں درس کی شکل میں. آپ اسی فکر کو بیدار کرنا ہے. خود اپنے من میں ڈوب کر خود سوچ لیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنا خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے اور کتنا گھر کی ضروریات کے لیے خرچ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ برابر کر دیں،